اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدو مت فساد مچاؤ، فی الارض زمین میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے مت فساد مچاؤ زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، قالوا تو وہ لوگ کہتے ہیں، انما نحن بے شک ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ بتایا تھا گزشتہ کل یہ آیت منافقین کے بارے میں کہ پہلا گروہ کا تذکرہ اہل ایمان کا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور تیسرا گروہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور منافق بتایا تھا کہ جس کے دل کے اندر کفر ہو اور ظاہر کے اندر ایمان کو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ ان کی کچھ باتیں گزشتہ کل آئی کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنے ذاتوں کو ہی حقیقت کے اندر دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے، اہل ایمان ان سے کہتے ہیں منافقین سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، تو قالو یہ منافقین جواباً کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ کیوں انہوں نے کہا ہم اصلاح کرتے ہیں اور قرآن نے ان کو کہا زمین میں فساد مت مچاؤ؟ ایک فساد وہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر انسان فساد سمجھتا ہے، بگاڑ سمجھتا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت گیری ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، ہر ایک سمجھتا ہے یہ کیا ہے، فساد کی چیزیں ہے، اس سے بگاڑ ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ اور منافقین کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، ڈکیتی بھی نہیں وہ کرتے تھے، قتل و غارت گیری بھی نہیں وہ کرتے تھے، چوری بھی نہیں کیا کرتے تھے، زنا بدکاری بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے باوجود انہیں کیوں کہا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ؟ تو دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے جن کو ظاہر کی بنا پر جس سے زمین میں بگاڑ آتا ہے، چوری، قتل و غارت گیری اور ڈکیتی وغیرہ ذالک، کسی کو ظلم کرنا، مارنا وغیرہ، ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز انسان کے اندر وہ ہوتی ہے جس سے اس کے اخلاق کے اندر گراوٹ آتی ہے، اخلاقی بربادی جس سے شروع ہوتی ہے، اور جس سے انسانی اخلاق کی گراوٹ آ جائے، انسان کے اخلاق جس سے ختم ہو جائے، تو یہ جو ظاہری چوری اور ڈکیتی کا جو فساد ہے، اس سے بڑھ کر کے وہ فساد ہے جو انسانی اخلاق کی گراوٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کے اخلاق ختم ہو جائیں، انسان نہ رہے بلکہ وہ حیوان اور درندہ بن جائے، پھر اس سے وہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہے جو ایک چور سے نہیں ہوتی ہے، ایک ڈکیت سے نہیں ہوتی ہے، ایک قاتل سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کی چیزیں اس انسان سے صادر ہوتی ہے۔ چور کی چوری محض چوری کیا، پکڑا گیا تو بھائی اس کو پٹائی کی وغیرہ ذالک، ختم ہو گیا۔ دوسرے نے کوئی قتل کیا، اس کو بدلے کے اندر شریعت کے اندر قتل کر دیا گیا، ختم۔ کسی نے زناکاری کی، بدکاری کی، پٹائی وغیرہ کر لی گئی، اس کی بات ختم۔ ایک تو یہ ہے، اس کو، ان ڈکیتیوں کو، ان چوریوں کو، اس فسادات کو
ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر پولیس کا محکمہ ہے، عدالت ایک ہے، دیگر چیزیں کہ وہ ان کا دفاع ان کو ختم کرتی ہے۔ لیکن جب انسان بگڑ جائے، انسان باقی نہ رکھے، اس کے اخلاقی گراوٹ جب انسان کے اندر آ جائے تو دنیا کی کوئی پولیس اس کو سیدھا نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی عدالت اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا محکمہ بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ محکمہ نام ہے، قانون نام ہے، عدالت نام ہے، اور ان کو چلانے والا حضرت انسان ہے۔ تو قانون کا نافذ کرنا، عدالتوں کے اندر کام کرنا، پولیس کا کام کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ جب انسان ہی نہیں رہا، وہ حیوان اور درندہ بن گیا، تو قانون کس چیز کا نافذ کرے گا؟ تو دنیا کے اندر وہ پھر اصلاح اور وہ دیگر طریقے کیسے رائج کرے گا؟ تو اس لیے قرآن کریم نے ان کی اخلاقی گراوٹ کو بیان کیا، اس کو فساد سے تعبیر کیا کہ بھئی یہ تو دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے تھے اور ظاہر کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے کہ یہ ان کی اخلاقی گراوٹ ہے، جو اندر سے حسد لے کر کے بیٹھے مسلمانوں پر، بغض لے کر کے بیٹھے ہوئے کے، اور امید کر رہے کہ ہمیشہ اسی لالچ کے اندر کے کہ کب یہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے، ہم خوشیاں بنائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس اخلاقی گراوٹ کو، کہ جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام فسادوں کی جڑ ہے، اس کو کہا لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ تو اللہ رب العزت کا کلام یہ بہت اونچا کلام ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے چوری کو فساد سے نہیں کہا، ڈکیتی کو نہیں کہا، کہ بلکہ اس چیز کو جس سے انسانی اخلاق اور انسانی اقدار اور انسانیت سے نکل کر کے حیوان بھی جس سے شرما جائے، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ تو جواباً یہ کہتے کہ انما نحن مصلحون، انما یہ عربی کا لفظ ہے، یہ حصر کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، ہم تو اصلاح ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور کرتے نہیں ہے۔ یعنی ہم کبھی مسلمانوں کے پاس، کبھی غیروں کے پاس، ہمارا تو یہ ہے کہ بھائی بھائی چارہ ایک طرح کا قائم رکھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس چیز کا نام بھائی چارہ نہیں ہے، کہ بھائی جب کافروں کی مجلسوں کے اندر گئے تو سب کے سب کفریہ وہ باتیں کرنے لگے، اور مسلمانوں کے پاس آ کر کے مسجدوں کے اندر بھی آنے لگ گئے، اور کافروں کی صف کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پر ماٹا اور وغیرہ وذالک جو بھی کفر کی تمام چیزیں ہیں وہ سب کے سب کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو دھوکہ دہی ہے، یہ تو کیا ہے، فتنہ اور فساد ہے۔ اس کو ان لوگوں نے کیا تعبیر کیا، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے تھے۔ تو محض کسی انسان کا اپنی زبان کے ذریعے کسی چیز کو اصلاح کہنا، یہ کیا کہتے اس چیز کے صحیح ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ جب تک کہ اللہ رب العزت جس کو صحیح کہیں وہ صحیح، اور جس کو فساد کہیں وہ فساد۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم تو بھائی چارہ کرتے تھے، کہ ہم ان غیروں کے پاس پہنچے تو غیروں کے طریقے اور شعار اور سب کا سب کیا کر لیا، اختیار کر لیا، اور مسلمانوں کے پاس آ کر کے مسلمان جیسے بن گئے۔ بابا اس چیز کا نام دوگلا ہے، اس کو دوگلا پن کہتے ہیں، اور اسی کو قرآن کریم نے نفاق سے تعبیر کیا ہے، اور اس کی سزا قرآن کریم نے کافروں سے بھی بدتر بیان کی، کہ وہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو گویا کہ اس دور کے اندر بھی یہ لوگ تھے، اس دور کے اندر بھی کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو ظاہر کے اندر اپنا آپ تو نام مسلمانوں کا لیں گے، مسلمانوں کا نام ہوگا، لیکن ان کو جب کہا جائے گا بھائی مسلمانوں کا کام، تم تو یہ غیر یہ وغیرہ یہ کیا ہے، تو انما نحن مصلحون، ہم تو بھائی چارہ چاہتے ہیں بابا، اور تم مولوی بھائی چارے کے خلاف ہو۔ بابا مولوی بھائی چارے کے خلاف نہیں ہے، مولوی اس چیز کے حق کے اندر ہے، بھائی چارے کے حق کے اندر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو اپنے پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرے، پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو، تو پڑوسیوں کے حقوق اپنی جگہ، بھائی چارہ اپنی جگہ، لیکن جو طریقہ شریعت اور قرآن سے ٹکراوے، جو طریقہ قرآن اور شریعت کے مخالف ہو، قرآن اس کو سراسر حرام قرار دیتا ہو، قرآن اور شریعت اس کو سراسر کفر قرار دیتی ہو، تو اس کو قطعاً بھی بھائی چارے کے اندر لیا جائے گا نہیں۔ قرآن کہہ رہا کہ الا انکم هم المفسدون ولکن لا یشعرون،
آگاہ ہو جاؤ، خبردار، جس طریقے سے ہم خبردار کہتے ہیں او ہوشیار، خبردار، انکم بے شک وہ لوگ ہم المفسدون وہی فساد مچانے والے ہیں۔ یہ تاکید کے طور پر انہی لوگوں کے لیے فرمایا یہی فساد مچانے والے کے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس لیے کہ انسان غلطی کو اگر سمجھتا ہے کہ یہ غلطی ہے تو اس سے وہ باز آتا ہے۔ بھائی ایک چور کے وہ کہتا ہے میں چوری کر رہا ہوں، اور چوری سے اس کو کہا جائے کہ باز آ جا، ہاں بھائی میں چوری کرنا غلط ہے۔ بدکاری کر رہا ہے تو بدکاری کو غلط سمجھ کر کے اسے باز آ سکتا ہے، لیکن ایک انسان جو غلط کر رہا ہے اور غلط کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اسے وہ باز آتا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی عادت تھی، کافروں کے پاس غیروں کے پاس گئے تو بالکل انہی جیسا، مسلمانوں کے پاس آئے تو مسلمانوں جیسا، اور کہتے تھے ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی بگاڑ نہ ہو جائے، تو وہ اپنے گمان کے اعتبار سے اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں یہ بگاڑ ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے، قالو تو جواب کہتے کہ انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے بے وقوف ایمان لائے، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، انکم ہم السفہاء وہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ کم بخت جانتے نہیں کہ۔ آگے اور ان کی بات قرآن کریم نے منافقین کی ذکر کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تم، کما آمن الناس جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ لوگ سے مراد یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایمان لے کر کے آئے تو تم بھی اے منافقو ویسا ہی ایمان لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ویسا جیسا بے وقوف لائے؟ تو نعوذ باللہ ان کی نگاہوں کے اندر صحابہ کرام کیا تھے؟ بے وقوف تھے، کہ انہوں نے سب کچھ اپنی دین اور اپنی دنیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق گزارنے لگ گئے، تو ان لوگوں کو یہ بے وقوف کہنے لگے، یہ تو بے وقوف ہے، انہیں کیا پتا کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے جینا، انہیں کیا پتا کہ یہ تو بے وقوف ہے۔ لیکن وہ گویا کہ انہوں نے ایمان کا اپنا ایک معیار سمجھ لیا۔ کیا معیار سمجھ لیا؟ بتایا کہ بس اس طریقے سے وہ لبرل قسم کا انسان بن جائے، ادھر بھی ادھر بھی جہاں مرضے ویسے کرتے رہے بس۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان معتبر وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ بہت بڑی بات یہاں پر قرآن کریم نے کہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کسوٹی ہے، کسوٹی کہتے ہیں کہ جس پر پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایمان کی کسوٹی ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ایمان ہے یا نہیں، غلط ہے یا صحیح ہے، درست ہے، تو اس کو کسوٹی صحابہ کرام کے ایمان پر اس کو تولو، صحابہ کرام کے ایمان پر اس کو جانچو، جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا اگر ویسا میرا ایمان ہے تو الحمدللہ میں پکا سچا مؤمن ہوں، اور اگر میرا دعویٰ فقط ایمان کا ہے اور صحابہ کرام کے ایمان کے خلاف میرا ایمان ہے، کچھ عقیدے اپنے طرف سے گھڑ لیے جو صحابہ کرام کے اندر نہیں تھے، کچھ باتیں دین کی، اگرچہ وہ باتیں مثال کے طور پر کوئی فجر کی 10 رکعتیں پڑھ لے، فجر کی 20 رکعتیں پڑھ لے، ظہر کے اندر 20 رکعتیں پڑھنے بیٹھ جائے، کیوں بھائی کیا کہتے 2 کے اندر اتنا ثواب ہے، 4 کے اندر اتنا ثواب ہے، تو 20 کے اندر تو زیادہ ہوگا۔ کہا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے اور ایمان کے خلاف ہے۔ انہوں نے فجر کے اندر 2 ہی پڑھی، ظہر کے اندر 4 ہی پڑھی، عصر کے اندر 4 ہی پڑھی، تو ہم نے اپنے ایمان کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان جیسا بنانا ہے، تب جا کر کے ہمارا ایمان ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی اور اس کو ایمان کے ذریعے سے ہم نے تعبیر کر دیا تو ایمان ہوگا نہیں، بلکہ فتنہ اور فساد ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معیار حق ہے اور وہ ایمان کی کسوٹی ہے، اور وہ ایسا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند کے، ان کو دیکھ کر کے اپنی
منزلیں طے کرو۔ صحابہ کو دیکھ کر کے جس طریقے سے ستارے کو دیکھ کر کے انسان اپنی منزل ڈھونڈتا ہے، اپنی سمت تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ دنیا کے اندر ستاروں کی طرح ہے کہ بھائی اگر اپنے ایمان کو دیکھنا ہے اور اپنے عقائد اور شریعت کو دیکھنی ہے تو صحابہ کو دیکھو اور اپنی آخرت کو کیا کر لو، اپنے ایمان کو ٹھیک کر لو۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمن الناس لوگ ایمان لے کر کے آئے، یعنی صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے ویسا ایمان لاؤ۔ قالوا، تو یہ منافقین جواباً کہتے کہ انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ سفہاء سفیہۃ کی جمع معنی ہوتا ہے بے وقوف، جس کو عقل نہ ہو، یعنی ان صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے لگے یہ منافقین کہ بس انہوں نے سب کچھ اب دین کو ہی سمجھ لیا، صبح سے لے کر کے شام اور شام سے لے کر کے صبح دین 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 دین، شریعت شریعت، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ان کو کیا کہتے کہ نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ کیا کہتے گھر اور مکان اور بنگلے اور نہ گاڑیوں کی فکر ہے، بس یہ کیا کہتے کہ آخرت کو بنانے کی ان کی فکر ہے، اور کس چیز کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے، بس انہی چیزوں کی ان لوگوں کی فکر ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر تو 4 دن کی چاندنی ہے، یہاں تو عیش اور آرام کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا، جیسے کہ دور حاضر کے اندر بھی بے وقوف کہا جاتا ہے کس کو، اہل ایمان کو، اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، جو حق بات بتائے، علماء کرام کو حق بات بتائیں، ایمان سکھائیں، ایمان سمجھائیں، تو ان کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ لبرل قسم کے لوگ انہیں بے وقوف کہتے کہ کیا یار صرف مولوی مولوی مسجد مسجد مدرسہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جیسے وہ لوگ کہتے ہیں ویسے آج کے دور کے اندر قرآن کہہ رہا ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، انکم ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ لوگ جانتے نہیں ہے، یعنی وہ بے وقوف ہے، وہ تو اپنی نہ تو میں نے بتایا تھا نہ خدا کی ملا نہ وصال صنم، ادھر کافروں کے ساتھ بھی ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی، نہ تو دنیا کے اندر دنیا انہیں ملی اور نہ آخرت کے اندر انہیں جنت ملے گی، دنیا کے اندر بھی پریشانی کے اندر، آخرت کے اندر بھی جہنم کے اندر۔ تو کہا ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں کو تم بے وقوف کہتے ہو اس وجہ سے کہ بھائی وہ اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کو منانے کی فکر کے اندر ہے، اگر اس وجہ سے تم انہیں بے وقوف کہتے ہو تو ٹھیک ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر یہ بے وقوف ہیں، لیکن ابد الآباد کی جنت کے حقدار ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافقین اس بات کو جانتے نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ اتنے کم بخت ہیں یہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے کہ لقو، لقیہ یلقا ملنا، لقو جب ملتے کہ الذین ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا تو یہ منافقین کہتے آمنا، یعنی جب مسلمانوں کے پاس آئے قالوا آمنا، ہم تو پکے سچے ایمان والے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب الگ ہوتے کہ اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی جو ان کے بڑے بڑے رؤسائے مکہ تھے، کفار جو تھے بڑے بڑے، ان کے پاس جاتے کہ قالوا انا معکم، تو ان کافروں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ یہ منافقین۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک اور ان کی صفات، جب اہل ایمان کے پاس آئیں، اور اہل ایمان کے پاس کب آتے تھے یہ لوگ، میں نے بتایا تھا کہ بھائی جب مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آتا تھا، کہیں پیسہ وغیرہ آ گیا، دولت مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پکے سچے مسلمان کے اس پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کو کہتے آمنا، ہم تو ایمان لے کر کے آ گئے، اور جب پیسہ مل گیا پھر وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے سرداروں، کافروں کے جو سردار تھے ان کے پاس الگ ہوتے، تو جب ان کی پکڑ کرتے، بھائی ہم نے مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تھا ان کی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے، ہم نے تمہیں فلانے بلال کے ساتھ، صہیب رومی کے ساتھ، عمار بن یاسر کے ساتھ، ابوبکر اور عمر کے ساتھ ہم نے تمہیں دیکھا تھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ساتھ تمہارا کیا کام تھا؟ تو قالو، تو کہتے انا معکم، ہم تو پکے سچے تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم تو کفر پر ہی، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق کر رہے تھے، ان کو مذاق کرنے کے لیے ہم ان کے پاس گئے تھے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم، اور ان کو دراز کرتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی کے اندر وہ پڑے ہوئے کہ
अल्लाह यस्तहज़ु बिहिम, अल्लाह उनसे इस्तेहज़ा करता है। इस्तेहज़ा कहते हैं कि उस चीज़ को जो हकीकत के खिलाफ हो, जिसको एक होती है हकीकत और एक होता है हकीकत के खिलाफ। हकीकत क्या है कि भाई इस वक्त दिन है, ये दिन क्या है, हकीकत है। और अगर मैं कहूँ नहीं दिन नहीं, यहाँ पर सख्त अंधेरा हो, बाहर तो दिन है लेकिन ये खिड़कियां वगैरह बंद कर दी जाए और अंधेरा हो, और कहूँ मैं क्या है अभी रात है, तो इसको रात को अभी दिन को रात कहना यह हकीकत होता नहीं है। तो अल्लाह का कलाम जो होता है हमेशा हकीकत पर ही मामूल होता है, वो मजाक होता नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्यों कहा अल्लाह यस्तहज़ु बिहिम, अल्लाह उनसे मजाक करता है। मजाक जो होता है हकीकत पर होता नहीं है। तो जवाब देते हैं कि ये उनके कौल के मुताबिक, जैसे वो लोग, उन लोगों ने साहबे किराम के बारे में फरमाया हम तो मुसलमानों से मजाक करते थे, अल्लाह ने फरमाया मैं भी तुमसे मजाक कर रहा हूं। अब मजाक किस तौर पर कि भाई मैं तुम्हें ईमान की तौफीक नहीं दूंगा। अब जब ईमान की तौफीक नहीं होगी तो वो समझेंगे गुनाह करते जाएंगे, और गुनाह करने के साथ चूंकि दुनिया के अंदर अल्लाह की पकड़ होगी नहीं। अब जैसे कि तालिब इल्म, अब वो सबक अगर याद ना करे, अगर उस्ताद उसकी पिटाई ना करे, उसकी डांट डपिट ना करे, तो तालिब इल्म समझता है कि नत क्या वो नून, हाँ आगा तिवन किया तिन, फिर वो दूसरे दिन भी याद नहीं करेगा, तीसरे दिन भी याद नहीं करेगा, चौथे दिन भी याद नहीं करेगा। और अगर उस्ताद उसकी पकड़ करता है, एक दिन सबक नहीं सुनाया, याद नहीं किया, उस्ताद ने थोड़ा गुस्सा वगैरह दिख रहा है, डांट डपिट की, वो डरता है कि नहीं नहीं अब मेरी पकड़ हो जाएगी इसलिए मैं याद करूंगा। तो चूंकि इन लोगों की दुनिया के अंदर पकड़ होती नहीं थी इन मुनाफिकीन की, लिहाजा वो गुनाह पर गुनाह करते गए और सरकशी पर सरकशी करते रहे। तो इस गुनाह पर गुनाह करने की बिना पर और सरकशी की पर सरकशी करने की बिना पर जितना गुनाह ज्यादा होंगे, जितनी सरकशी ज्यादा होगी, उतना अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के अंदर और आखिरत के अंदर क्या करेंगे, इनको अजाब देंगे। इसको अल्लाह ने कहा अल्लाह यस्तहज़ु बिहिम, तुम्हें जो ढील दे रहा हूं ये तुम्हारे साथ एक किस्म का मजाक है। वह यमुद्दुकुम, और अल्लाह उनको दराज करता है, फी तुग़यानिहिम, अपनी सरकशी के अंदर यअमहून, पड़े हुए के, यानी ऐसी सरकशी के अंदर कुफ्र के अंदर कुफ्र, कुफ्र के अंदर और कुफ्र ज्यादा। अब जितना वो कुफ्र करेंगे उतना ज्यादा वो क्या होंगे, जहन्नम के मुस्तहिक बनेंगे, जहन्नम के हवाले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जहन्नम से बचाए और इस निफाक से बचाए, पक्का सच्चा मोमिन बनाए, और साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमाइन जैसा हमारा भी ईमान बनाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।